بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے میثاق مدینہ اور اس کے انقلابی نتائج اور اثرات جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا اور آپ نے جو تبدیلی آپ لے کے آئے اور ریاست قائم کی، اس کی کامیابی میں میثاق مدینہ کے کیا اثرات تھے اور اس کا کیا کردار تھا. آپ جانتے ہیں کہ میثاق معاہدے کو کہا جاتا ہے، جو ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، ایک پیکٹ ہوتا ہے، اور مدینہ کے اندر چونکہ یہ ہوا تو اس لیے اس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو ایک ہجری میں یعنی پہلے ہی سال، ہجرت کے پہلے ہی سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ارد گرد جو قبائل آباد تھے ان کو، مدینہ کے اندر جو یہودیوں کے 2-3 قبائل موجود تھے ان کو، مسلمانوں کے گروہ جو پہلے اوس اور خزرج کی شکل میں تھے اور اب انصار ان کا لقب تھا، وہ انصار مدینہ کہلاتے تھے، ان کو، عیسائیوں کے کچھ لوگ بھی ان میں شامل تھے، ان کو ملا کے ان کے ساتھ ان کا آپس میں ایک معاہدہ ہوا جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے. جب اس میثاق کا فیصلہ ہوا اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا جو یہ وقوع پذیر ہوا تو اس کے بعد گویا یہ پوری ایک اسٹیٹ کا دستور العمل بن گیا اور آئین بن گیا. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلا تحریری آئین ہے جو لکھا گیا کسی ریاست کے خد و خال کو، سسٹم کو چلانے کے لیے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کے اندر تمام لوگوں کو ملا کر ایک قوم کے طور پہ پیش فرمایا اور اپنی ذات کی سپرمیسی موجود رکھی کہ ان لوگوں پر سرپرستی، حاکمیت اور کنٹرول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کا ہوگا. یہ یہاں سے اس کا گویا کہ آغاز ہوا اور پھر اس کی بہت ساری اس کے اندر جو دفعات ہیں، جو شکیں ہیں، وہ ڈسکس کی گئیں، وہ پاس ہوئیں، ان پہ ان سارے گروہوں نے سائن کیے اور سب اس پہ متفق ہو گئے. تو اس اعتبار سے ایک بہت بڑا معاہدہ اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ اسلامی ریاست کے قیام میں سب سے پہلا قانونی اور آئینی ایک ڈاکومنٹ تیار ہوا جس کی وجہ سے آگے ریاست کے پھلنے پھولنے میں اس نے بڑا اہم رول پلے کیا. فرسٹ آف آل ہم اس کی چند دفعات اور شکوں کو ڈسکس کریں گے، پتہ چلے کہ اس کے اندر کیا کچھ تھا، پھر ہم اس کے جو آگے نتائج اور اثرات ملے اس پہ پھر بات کریں گے اور اس کو پھر ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. یہودیوں کے جو قبائل تھے ان سے متعلق کچھ دفعات اس میں شامل کی گئیں. یہودیوں کے جو قبائل تھے ان میں بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر نام کے قبائل مدینہ کے اندر آباد تھے اور یہ بڑے مؤثر تھے. وہاں پہ کاروبار پہ ان کا کنٹرول تھا، اپنے قلعے بنائے ہوئے تھے انہوں نے اور اپنی جو ہے نا وہ ایک خاص انداز سے وہاں پہ رہتے تھے. ان کا ایک ہولڈ تھا معاشرے کے اندر، مارکیٹوں پہ ہولڈ تھا، لوگوں کو قرضے دیے ہوتے تھے، لوگوں کے اندر بڑا اثر و رسوخ تھا ان کا. تو اپنے آپ کو جنگی ماہرین بھی تصور کرتے تھے وہ، اور اپنے آپ کو اہل کتاب کہہ کے سپیریئر بھی سمجھتے تھے کہ ہم سے بہتر اور ہم سے سپیریئر کوئی نہیں ہے. تو اس اعتبار سے ان کو کنٹرول کرنا اور ان کو کسی ضابطے میں لے کے آنا بہت ضروری تھا. چنانچہ ان کے ساتھ جو معاہدے ہوئے اس میں ایک شک یہ تھی کہ بنو عوف کے یہودی مسلمانوں کے ساتھ وطنی لحاظ سے ایک قوم بن جائیں گے، یعنی ایک قوم، ون نیشن کا تصور دیا اس میثاق مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھئی سب لوگ، یعنی یوں سمجھیں کہ یونٹی ان ڈائیورسٹی پیش کی، یونٹی اینڈ ڈائیورسٹی کا فلسفہ پیش فرمایا کہ اگر آپ مختلف مذاہب کے بھی لوگ موجود ہیں تو آپ ایک قوم بن کے رہ سکتے ہیں.
آپ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور ایک قوم قرار دیا سب کو. پھر اس کے بعد یہ لکھا کہ جو کوئی اس معاہدہ میں شریک اقوام کے ساتھ جنگ کرے گا اس کے خلاف سب مل کر جنگ کریں گے اور کام کریں گے. گویا کہ آپس میں جو انٹرنل یونٹی ہوتی ہے وہ قائم کرنے کے لیے ایسی شکیں ڈالیں کہ یہ سب لوگ آپس میں اتفاق سے رہیں. بے شک مختلف مذاہب کے حامل لوگ ہیں, مختلف فکر کے لوگ ہیں, لیکن اگر باہر سے کوئی اٹیک کرتا ہے, حملہ آور ہوتا ہے, تو پھر اس کو مل کر اس کا ہم ڈیفینڈ کریں گے اور اس کے خلاف جنگ کریں گے. جو یہ اقوام ہیں جن کا آپس میں معاہدہ ہو رہا ہے, ان کے تعلقات آپس میں باہم خیر خواہی, خیر اندیشی اور فائدہ رسانی کے ہوں گے, نہ کہ ضرر رسانی اور گناہ کے, کہ ایک دوسرے کے لیے ویلفیئر کی بات سوچیں گے, ایک دوسرے کے نقصان کے بارے میں نہیں سوچیں گے, ایک دوسرے کا فائدہ سوچیں گے, خیر خواہ ہوں گے, ایک دوسرے کے ویل وشر بن کے رہیں گے. جنگ کے دنوں میں یہودی مسلمانوں کے ساتھ مصارف میں, اخراجات میں شریک ہوں گے. یعنی اگر کوئی جنگ ہوتی ہے جو ہم کولیکٹیولی لڑتے ہیں باہر کے حملہ آوروں کے ساتھ, تو اس کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے. یعنی برڈن شیئرنگ کے ساتھ آپ کی سروائیول بہت بہتر ہو جاتی ہے. یہ وہاں کا جو ایک رول بنایا اور یہ اس کے اندر شک لکھی. یہودیوں کی دوست اقوام کے حقوق یہودیوں کی طرح سمجھے جائیں گے کہ اگر کوئی ایک قبیلہ ہے, جیسے یہودی ہیں, ان کے حلیف قبیلے, ان کے جو الائز ہوتے ہیں, ان کے جو پارٹنرز ہوتے ہیں, ان کے جو ساتھی ہوتے ہیں, ان کے جو دوست قبائل ہیں ان کو سب لوگ اپنا دوست سمجھیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ایک قبیلے کے باہر کوئی دوست قبیلہ رہتا ہے اس کے ساتھ دوسرے جنگ کر رہے ہوں, ایسا نہیں ہے. وہ دیکھا جائے گا کہ یہ اس کا دوست قبیلہ ہے تو اس کے ساتھ تعارض نہیں کیا جائے گا. کوئی شخص اپنے معاہد کے خلاف مخالفانہ کارروائی نہیں کرے گا کہ ایک دوسرے کے خلاف مسلمان یہودیوں کے خلاف نہیں کریں گے, یہودی مسلمانوں کے خلاف نہیں کریں گے, قبائل کے لوگ آپس میں وہ بھی ایک دوسرے کی مخالف کارروائی نہیں کریں گے. مدینہ میں کشت و خون کرنا سب اقوام پر حرام تصور ہوگا. یعنی مدینہ میں تو کوئی جنگ نہیں ہوگی, کوئی لڑائی, کوئی جھگڑا, کوئی یہاں پہ کشت و خون نہیں ہوگا, اس لیے کہ یہ احترام کی جگہ ہے. اسی لیے ان کو حرمین الشریفین میں شامل ہے, ایک حرم مکہ ہے اور ایک حرم مدینہ ہے, تو وہ محترم جگہ ہیں, احترام کی جگہ ہیں, وہاں پہ یہ قتل و خون ممنوع قرار دے دیا. معاہد اقوام میں کسی جھگڑے کی صورت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا جائے گا. اب یہ شک جب شامل کی تو گویا انہوں نے اس کو تسلیم کیا, تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت اور آپ کی فائنل اتھارٹی کو انہوں نے تسلیم کر لیا کہ اگر آپس میں کوئی کلیش ہوتا ہے تو کس کا فیصلہ قابل قبول ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کی وحی کی رہنمائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول ہوگا, تو یہ بھی اس کے اندر شامل کیا اور سب نے اس کو اتفاق سے منظور کیا. خون بہا اور فدیہ کا قدیم طریقہ رائج رہے گا, یعنی قتل کے بدلے قتل جو کیا جاتا تھا یا قتل کے بدلے جو دیت دی جاتی تھی اس کو خون بہا کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو فدیہ ہوتا ہے, یعنی ایک کسی عضو کو ضائع کرنے کا فدیہ ہے یا قتل کے بدلے قتل کا فدیہ ہے, تو وہ اپنے سابقہ طریقوں کے ساتھ جاری رہے گا. یہودیوں کو ہر قسم کی مذہبی آزادی حاصل ہوگی, یعنی جو ریلیجیس فریڈم ہے یہ اناؤنس کی. آج دیکھیں نا مسلمانوں کے بعض اوقات یا دیگر مذاہب کے لوگوں کے اندر شدت پسندی پائی جاتی ہے. اگر مسلمان اپنی اوریجن کو دیکھیں اور یہودی اور عیسائی اپنی اوریجن کو دیکھیں تو پہلے ابتدا میں یہ قومیں سب اکٹھی رہنے کو ایگریمنٹ کے ساتھ رہتے تھے. یہ ایگریمنٹ ہوا کہ بھئی یہ مذہبی آزادی حاصل ہوگی, کوئی کسی کو پابندی نہیں ہے. مسلمان معاشروں میں تو ہمیشہ سے مذہبی آزادی رہی ہے, وہاں پہ دیگر مذاہب کے لوگوں کو اپنے چرچ بنانے پہ آزاد تھے, اپنی عبادات کرنے میں آزاد تھے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اس حوالے سے بڑا وسیع ذہن تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے وسیع انداز سے اس کو ڈیل کیا. عیسائیوں کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں مذاکرات کے لیے اور ڈسکشن کے لیے آیا ہوا تھا, تو نماز کا وقت ہوا ان کی اپنی عبادت کا, تو انہوں نے کہا ہم اپنی دین کے مطابق عبادت کرنا چاہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں انہیں اجازت دی کہ مسجد نبوی میں عیسائی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اپنی عبادت کر رہے ہیں اور وہ اپنا عبادات بجا لا رہے ہیں. تو ایسی کوئی ممانعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی تھی. آج دیکھ لیں کہ ہم ان تعلیمات سے بھی بہت پیچھے ہٹ چکے ہیں. ایک گروہ دوسرے گروہ کی مساجد میں جانا پسند نہیں کرتا یا اس کو نہیں چھوڑا جاتا, چاہے جائے کہ کسی غیر مسلم کے لیے اتنا کھلا ذہن رکھا جائے.
اصل بات یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کوسوں دور ہیں. ہمارا عمل، ہم مذہبی لیول پہ دینی تعلیمات کو کراس کرنے کی اور بائی پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سے اوپر بڑھ کے تکلف کا دینی مزاج بنانا آج ہمارے اندر شامل ہو چکا ہے. حالانکہ اگر دینی تعلیمات کے مطابق چلا جائے تو اس قسم کی تعصب کی اور ریجڈیٹی کا اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کے بعد ایک شک یہ رکھی کہ کوئی فریق قریش کو امان نہیں دے گا، یعنی قریش مکہ جنہوں نے مسلمانوں کو ظلم و ستم کر کے وہاں سے نکلنے پہ مجبور کیا اور مسلسل وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ ایک محاذرائی کا ماحول بنا کے بیٹھے تھے، تو ان کو کوئی بھی پناہ نہیں دے گا. یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان صلح رہے گی. کسی دشمن سے ایک فریق صلح کرے گا تو دوسرے کی بھی صلح ہوگی. البتہ مذہبی لڑائیاں اس سے مستثنا ہوں گی، یعنی اگر کوئی فریق کسی سے صلح کرتا ہے تو دوسرا فریق بھی اس کے ساتھ صلح کرے گا. جیسے مذہبی لڑائیاں اس لیے مستثنا ہوں گی کہ مشرکین مکہ مسلمانوں کو جائز نہیں سمجھتے، اگر یہ ان کے ساتھ کوئی لڑائی کرتے ہیں تو دوسرے جو ہے وہ مل کے ان کے ساتھ لڑائی تو کریں گے، البتہ یہ ہے کہ وہ ان کو اپنا حلیف اور دوست نہیں بنائیں گے. اس کے علاوہ کچھ شکیں اس کے اندر مہاجرین اور انصار کے حوالے سے تھیں، کیونکہ وہ بھی دین ایک تھا لیکن اقوام دو تھیں. ایک قریش کی قوم تھی، ایک اوس اور خزرج کی قوم تھی. ایک مکہ سے آئے ہوئے تھے جو مہاجرین تھے، اور ایک قوم وہاں پہ انصار کی تھی جو اگرچہ بھائی بن گئے تھے لیکن ان کا جو ہے وہ چند شکیں اس کی شامل کی. اور یہ لکھا کہ مہاجرین اور انصار ایک ہی جماعت ہوں گے، یعنی یہ ایک جماعت تصور ہوں گے. ان کو گویا کہ ون یونٹ بنا دیا، ایک یونٹی کے اندر لے کے آگے. مسلمانوں کو آپس میں ہمدردی اور تعاون سے رہنا چاہیے. تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. سب لوگ اپنے اپنے محلہ میں امن کے ذمہ دار ہوں گے. یعنی آپ دیکھیں کہ اس امن کی کوشش کو محلوں کی سطح تک سرایت کروا دیا، یونٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا، مائکرو یونٹس کے اندر اس چیز کو بھیج دیا کہ ہر محلے کے اندر وہ یونٹ اپنے امن کا ذمہ دار ہوگا، یعنی اس کو وہ کنٹرول کرے گا. تو جب یہ ذمہ داریاں شیئر کر دی جائیں، جب یہ ذمہ داریاں ڈیوائیڈ کر دی جائیں تو بہت زبردست ایک انتظامی ڈھانچہ وجود میں آتا ہے کہ چھوٹا یونٹ اپنے امن کا ذمہ دار ہے، پھر اس سے بڑا یونٹ، پھر اس سے بڑا یونٹ، وہ سب لوگ اپنی اپنی رسپانسبلٹی پوری کرتے ہیں. مسلمان باہمی اختلافات میں اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنے کے پابند ہوں گے. جیسے غیر مسلم ایسے ہی مسلمز بھی. ٹھیک ہے، کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کرے گا. کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کرے گا. اگر کسی مسلمان پر زیادتی ہو تو دوسرے مسلمان مل کر اس کی مدد کریں گے، یعنی یہ شکیں بھی شامل ہوئیں. کسی مجرم کو پناہ دینا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہوگا. باہمی اتفاق اور اتحاد کو صلح اور جنگ ہر صورت میں برقرار رکھا جائے گا. مسلمانوں کا قلبی رفیق صرف مسلمانوں ہی کو سمجھا جائے گا. کفار کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات ممنوع قرار نہیں دیے اسلام نے. یاد رکھیے گا، ممنوع قرار نہیں دیے. مواسات اور مدارات کا جو تعلق ہے، ان کے ساتھ ہمدردی ہے، ان کے ساتھ معاشرتی تعلق ہے، اس کو تو ریکمینڈ کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی مثالیں پیش فرمائیں. صرف ایک تعلق جس کو قلبی تعلق کہتے ہیں، موالات، دلی دوست نہ بناؤ. ان کے ساتھ تعلقات میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ان کے ساتھ لین دین، اٹھنا بیٹھنا، سوشل معاملات، ان کی شادی بیاہ، غموں پہ جانا آنا، یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. صرف ایک ریسٹرکشن دی ہے کہ قلبی دوست صرف مسلمانوں کو بناؤ، اس لیے کہ جب وہ قلبی دوست بن جاتے ہیں تو پھر جو غیر مسلم جو ہے مسلمانوں سے ان کے راز لے کے ان کے ساتھ بے وفائی اور وعدہ خلافی اور عہد شکنی کرتے ہیں تو بعد میں وہ نقصان کا سبب بنتی ہے. اور بھی بہت ساری ریزنز ہیں. تو قلبی رفیق صرف مسلمانوں کو سمجھا جائے. مسلمان امت دوسری امتوں اور جماعتوں سے بالکل الگ ہے. مظلوم کی مدد اور نصرت کی جائے گی. یہ چند ایک شکیں ہیں. اب آپ دیکھیں کہ آج کے ہیومن رائٹس کے دعوے دار دیکھیں کہ مختلف مذاہب اور قوموں پر مشتمل معاشرے میں اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے کہ جو آپس کی جنگیں بھی روک دیں، بیرونی حملہ آوروں سے بھی ڈیفینڈ کر دیا، امن کا بھی اور پیار محبت کا ماحول قائم کرنے کے لیے ایک بہترین لائحہ عمل پیش فرما دیا. تو یہ گویا کہ میثاق مدینہ کی چند اہم شکیں تھیں
جن کو ملحوظ رکھنا ہمیں ضروری ہے کہ یہ کچھ ان کی وہاں پہ ڈیسائیڈ ہوا۔ اب اس کے جو انقلابی اثرات اور نتائج ہیں اس کو اگر ہم ڈسکس کریں، انقلابی اثرات اور نتائج اس کے کیا نکلے کہ یہ کس طرح رول پلے کیا اس نے مسلمانوں کے اس مشن کو کامیاب ہونے میں، ریاست مدینہ کے قیام میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی کامیابی میں کیا رول پلے کیا اس اقدام نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سٹیپ لیا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ سٹیپ تھا۔ اگر اس سٹیپ کے اندر کمی رہ جاتی تو یہودیوں اور عیسائیوں سے اور مقامی مخالفین سے خطرہ ہی خطرہ رہتا اور کوئی کام آگے نہ بڑھ سکتا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مدینہ میں امن و امان قائم ہو گیا۔ مدینہ میں امن و امان قائم ہونا یہ بہت ضروری تھا۔ ایک مسلمان قوم باہر سے آئی، بعض لوگوں کو یہ دکھ تھا کہ یہ کیوں آئے ہیں، وہاں کے کچھ لوگوں کے اندر یہ تھا ان کی آگے حکمرانی ہے، جیسے عبداللہ ابن ابی منافق ہے، اس کی آگے سرداری کا مسئلہ تھا اور وہ سردار بننے کے قریب تھا۔ جب مسلمان آ گئے تو اس کو بڑا غصہ لگا۔ اب وہ منافق کے انداز میں مسلمان تو ہو گیا لیکن اندر سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے پہ تلا ہوا تھا۔ یہودی ہمیشہ سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں لگے رہے۔ اب یہ ایک ایسا پوائنٹ تھا جہاں پہ کچھ ایسا معاملہ کر لیا جائے کہ جس کے پابند ہو کر لوگ چاہیں یا نہ چاہیں امن کے ساتھ رہیں۔ لہٰذا اس معاہدے کا فائدہ یہ ہوا کہ اوس اور خزرج قبیلہ جو پہلے ہمیشہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے وہ مسلمانوں کا ایک یونٹ بن گیا، انصار کہلائے اور آپس میں بھائی بھائی بنا دیا انہیں۔ یہود و نصارہ جو ہے وہ امن کے ساتھ پابند ہو گئے، وقتی طور پہ ایک ایسا ماحول بن گیا کہ جس کے اندر وہ جنگ نہیں کر سکتے تھے، وہ مدینہ کے اندر پرامن ماحول کے اندر رہنا انہوں نے قبول کیا۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اسلام کی دعوت جو ہے وہ بڑے پرسکون طریقے سے اس کو آگے بڑھایا جا سکا اور آگے اس کی جو ترویج ہے وہ ہوئی۔ اس کے بعد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکزی حیثیت جو ہے وہ بن گئی۔ یہودیوں نے بھی، عیسائیوں نے بھی، دیگر قبائل نے بھی جو اسلام قبول نہیں کرنے والے تھے انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائنل اتھارٹی اور مرکزی حیثیت کے طور پہ تسلیم کیا، گویا کہ انہوں نے آپ کو اپنا حکمران تسلیم کر لیا اور ایک ریاست کی بنیاد گویا کہ ڈال دی گئی۔ اس طرح انہوں نے تمام جھگڑوں میں جب یہ طے کر لیا کہ جب کوئی جھگڑا ہوگا تو فیصلہ کس کا قبول کیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کے بعد یہ تھا کہ اشاعت اسلام میں بڑی تیزی ہوئی۔ جو دعوت اسلام پہلے چل رہی تھی وہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ داخلی طور پہ امن نصیب ہوا، اپنے اندرونی طور پہ جو خطرات تھے وہ ٹل گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں نے آگے بڑھ کے جو مختلف قبائل کے اندر دین کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ قریش پر رعب چھا گیا اس کی وجہ سے۔ مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تو آ گئے تھے، لیکن جو پیچھے قریش تھے جو مکہ کے اندر، وہ پلاننگ کرتے رہتے تھے کہ کسی طریقے سے فوراً جا کے انہیں وہیں پہ کچل دیا جائے، ان کے ساتھ جنگ کی جائے۔ جو ہی یہ معاہدہ ہوا ان کو یہ پیغام پہنچ گیا کہ یہ تو آپس میں اتفاق اور اتحاد کر کے بیٹھ گئے ہیں، اب ان کی اعلانیہ طور پہ کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ اب انہوں نے چوری چھپے اپنی ورکنگ کو شروع کیا اور اپنی جو سازشیں چلانا شروع کی، یہودیوں کے ساتھ ساز باز اور منافقین کے ساتھ ساز باز کرنی شروع کر دی۔ اعلانیہ یلغار جو تھی وہ نہیں کر سکے اور ان کے اوپر رعب طاری ہو گیا، اور انہوں نے جو ہے اپنے بہت سارے عزائم ان کو روک لیا اور ان سے پیچھے ہٹ گئے۔ اور یہ گویا کہ اسلامی ریاست کا پہلا دستور وجود میں آیا۔ فرسٹ کانسٹیٹیوشن آف اسلامک اسٹیٹ
کا درجہ اس کو حاصل ہوا۔ ڈاکٹر حمید اللہ ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں پاکستان کے اور عالم اسلام کے، وہ انہیں کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے پہلا تحریری دستور تھا، اس سے پہلے ریٹن کانسٹیٹیوشن کسی نے نہیں لکھا تھا، اور بجا طور پر انہوں نے قرار دیا اس میں ریاست اور عوام کے حقوق و فرائض کا تعین ہے، ریاست میں موجود تمام اقوام کی حیثیت واضح کی گئی ہے، نیز اس میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ سے متعلق قوانین کو بھی واضح کیا گیا ہے۔ تو گویا یہ اسلامی ریاست کا پہلا دستور جو ہے وہ اس کی حیثیت اس کو حاصل تھی، اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ڈاکومنٹ سمجھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح یہودیوں کی کارروائیوں سے تحفظ مل گیا۔ یہودی جو کہ ہمیشہ سے سازشی قسم کے ذہن کے لوگ تھے اور مشہور تھے اس حوالے سے کہ وہ پلاننگ کرتے تھے اور دوسری قوموں کو ڈی گریڈ کرنا، ان کو اپنے رستے سے ہٹانا، اور یہ ان کے مشن میں شامل تھا ہمیشہ سے۔ قرآن مجید نے ان کی بڑی اس طرح کی خباثتوں اور خامیوں کا ذکر کیا ہے کہ تم پہ جو پہلے اللہ نے اتنے انعامات کیے تو تم نے پھر یہ خباثتوں کا مظاہرہ کیا، نبیوں کو قتل کیا، جھٹلاتے تھے نبیوں کو اور اپنی کتابوں کے اندر تحریف اور تبدیلی کرتے تھے، اور مطلب ہمیشہ سے ان کی اللہ تعالیٰ نے جو خرابیاں ہیں ان کا قرآن مجید میں اندر ذکر کیا ہے۔ پہلے پارے سورہ بقرہ کے اندر بڑی تفصیل سے اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو وہ ان کی جو کوششیں ہونی تھیں اور جو پلان بنا کے بیٹھے تھے کہ یہاں پہ کسی حکومت کو کامیاب نہیں ہونے دینا، وہ مجبور ہو گئے اس معاہدے کے بعد، اور انہیں یہ محسوس ہوا، معاہدے کو بھی انہوں نے اسی لیے تسلیم کیا کہ اسلام ایک ایسی پاور بن کے آگے تھے کہ اب ان کے لیے آسانی سے ان کو نگلیکٹ کرنا اور ان کو جو ہے وہ جواب دینا وہ ممکن نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے قبول کیا، اور مسلمان اسی معاہدے کے روح سے ان کے جو شرارتیں ہیں، ان کے جو شرور ہیں، ان سے بچ گئے۔ مدینہ کا جو دفاع ہے اس میں بہت بڑا اہم اس سے فائدہ ہوا۔ مدینہ کا دفاع مضبوط ہو گیا۔ دیکھیں جب یہ شک لکھی گئی کہ اگر باہر سے کوئی اٹیک کرتا ہے تو سب نے مل کے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے، اٹ مینز کہ اگر کسی علاقے کے لوگ یہ طے کر لیں کہ ہم سب متحد ہیں، اس علاقے پر ہم اپنے اختلافات، آپس کے اختلافات کو پس پش ڈال دیں گے، اگر باہر سے کوئی آ کے اٹیک کرے گا تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ ڈیفینڈ یا وہ ڈیفنس کتنا مضبوط ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو مسلمانوں کا دفاع مضبوط ہوا، اس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر ایک اعتماد کی فضا بحال ہوگی کہ اب باہر سے کوئی ہم پہ ایسے فوری اٹیک نہیں کر سکتا۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ تاریخ عالم پر اس کے بڑے اثرات مرتب ہوئے کہ پوری ہسٹری جو انسانوں کی ہے اس میں یہ ایک اثر پیدا ہوا کہ کس طرح دستور لکھنا ہے، کیسے مختلف المذاہب لوگوں کو ایک پیج پہ لے کے آنا ہے، کیسے تکثیری معاشرہ میں جہاں بہت ساری کثرت کے ساتھ کثیر افکار کے حامل لوگ رہتے ہوں، ان کو کیسے ایک پیج پہ ایک معاہدے پہ جمع کرنا ہے، اور قوانین کو کیسے وضع کرنا ہے اس کا طریقہ سکھلا دیا، حقوق و فرائض، ڈیوٹیز اینڈ رائٹس کو کیسے مینشن کرنا ہے اور اس کے اندر لکھنا ہے، اس کے تعین اور تقسیم کا اندازہ بتلایا، اور دنیا کو بتایا کہ آپس کے کشت و خون کو ختم کر کے، جنگوں اور جھگڑوں کو ختم کر کے کیسے امن و امان بحال کیا جا سکتا ہے، اور یہ بتایا کہ ایک قائد کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور ایک اچھا قائد کس طرح لوگوں کو ایک پیج پہ لے آتا ہے اور وہ ان کو اکٹھا کر کے چلاتا ہے اور انہیں کس طرح کامیابی کے ساتھ آگے لے کے جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا میسج تھا جو پوری دنیا کے لیے قیامت تک کے لیے قائم ہوا۔ بعد میں بہت ساری اسٹیٹس نے اسی دستور کو ملحوظ رکھ کے اس طرح کے ڈاکومنٹس تیار کیے۔ آج بھی اسلامی ریاست پاکستان کا جو آئین ہے، جو دستور ہے، اس میں بہت ساری شکیں انہی قسم کے دستوروں سے، خطبہ حجۃ الوداع سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی تعلیمات سے اٹھا کے اس کا حصہ بنایا ہوا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے۔ بہرحال اگر ہم شارٹ کریں، بات کو کنکلوڈ کریں، تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جو میثاق مدینہ کا یہ جو پیکٹ تھا، اس پیکٹ کو، اس معاہدے کو، اس میثاق کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت انقلاب میں ایک اہم ترین سنگ میل کی حیثیت
حاصل ہے. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بوسٹ کرنے میں، آگے پھیلانے میں بڑا اہم رول پلے کیا. اس نے ایسا ایٹماسفیئر پیدا کر دیا کہ بیرونی خطرات سے بھی بچت ہو گئی، اندرونی امن بھی قائم ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بڑی تیزی سے آگے پھیلی. یہی وجہ ہے کہ بعد میں جب جنگیں ہوتی ہیں یا کوئی اگلے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں مسلمانوں کو کچھ نہ کچھ اس حوالے سے تیاری کا موقع ملا اور پھر دعوت آگے پھیلتی چلی گئی. اور آج ہم اسلامک جو ہسٹری ہے اس کے اندر اس کی کامیابیوں کو پڑھتے ہیں تو اس میں اس کا بڑا اہم رول تھا جو میثاق مدینہ تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اینی کوسچن اباؤٹ دا لیکچر؟